آج میں آپ کو کسی کو بھی تسخیر کرنے کا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس سے آپ جس کو چاہیں اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ عملیات کی دنیا میں ایک پاورفل وظیفہ ہے جو ہر کوئی نہیں جانتا، بلکہ کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس وظیفے سے آپ جس کے دل میں چاہیں اپنے لیے محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں عامل شاکر علی شاکر، اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو، آج جو میں آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ تسخیر کے لیے وظیفہ ہے جو پاؤں کی مٹی چھوڑنے سے پہلے اثر کرتا ہے۔ تو عمل بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو، یہ محبت پیدا کرنے کا ایک ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا رابطہ بحال کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی زندگی میں اس کو واپس لانا چاہتے ہیں، وہ جو کوئی بھی ہے، محبوب ہے، شوہر ہے یا بیوی ہے، اس وظیفے سے جس دوسرے انسان کے پاس جو بھی مقصد حاجت لے کر جاؤ گے، وہ فوراً پوری کرے گا، اور آپ کی زبان سے حاجت نکلتے ہی وہ فوراً آپ کی حاجت قبول کرے گا۔ مثلاً آپ نوکری کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ افسر مجھے فوراً نوکری دے دے یا عہدے میں ترقی کر دے، یا کسی کے گھر آپ نے رشتہ بھیجنا ہو اور ڈر ہو کہ وہ انکار کر دے گا، یا پہلے رشتہ بھیجا ہو اور اس نے انکار کر دیا ہو، تو اب کی بار صرف ایک بار رشتہ مانگنا پڑے گا کہ وہ فوراً مان جائے گا۔ یا کسی رئیس آدمی یا افسر حاکم سے کوئی بات منوانی ہو، تو اسے پڑھ کر جانے سے ہرگز وہ حاکم، آفیسر، رئیس انکار نہیں کر سکے گا۔ اس طرح دنیا میں کسی بھی انسان سے کام لینا ہو یا تسخیر کرنا ہو یا اپنی بات منوانی ہو، تو اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی زبان سے ایک ہی بار کہنا پڑے گا۔ اس وظیفے میں اثر نہ ہونے والی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ وظیفہ تسخیر کے لیے پاؤں کی مٹی چھوڑنے سے پہلے اثر کرتا ہے، اور میں نے خود بھی اس وظیفے کو عمل کے طور پر کسی دوسرے کے لیے پڑھا ہے۔ تو اسے پہلی ہی ملاقات یا خالی فون پر ہی حکم لگانا یا حاجت بتانے سے اگلا انسان جتنا بھی سخت دل ضدی ہو، فوراً اسی وقت تسخیر ہو جاتا ہے اور آپ کی کہی ہوئی بات مان جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ایک ننگی دو دھاری تلوار ہے، یعنی اس کے دونوں طرف دھار بنی ہوئی ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ خود کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اس لیے جائز اور نیک مقصد حاجت کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ میں نے سورۃ یاسین شریف کا چلہ، جسے اردو میں زکوٰۃ دینا بھی کہتے ہیں اور پیری فقیری میں اسے منزل بھی کہتے ہیں، اس کی ادائیگی کی ہوئی ہے، اور سب کو اس وظیفے کی اجازت عام دیتا ہوں۔ اس وظیفے کو تب کرنا ہے جب آپ ہر طرح کا وظیفہ، تویز، نقش عمل کر کے تھک چکے ہوں، اکتا چکے ہوں، تب مجبور ہو کر اسے استعمال کرنا ہے۔ یہ سورۃ یاسین شریف کا وظیفہ ہے، لیکن کئی وظائف کا سردار وظیفہ ہے۔ سورۃ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، جس طرح سورۃ رحمان قرآن مجید کی زینت ہے۔ البتہ سورۃ یاسین
شریف قرآن مجید کا دل ہے، لیکن سورۃ یاسین شریف کا دل یہ آیت پاک ہے، سلام قول من رب رحیم۔ میں صرف اتنی سطر آپ کو بتا رہا ہوں، وظیفہ تو آگے بتاؤں گا، اور میں نے اس وظیفے کو بہت ضرورت کے وقت یا پھر چند دنوں میں کام پورا کرنا ہو تب پڑھتا ہوں، جب دوسرے نقش یا پڑھائی اثر نہ کریں۔ البتہ اس وظیفے سے اگلے انسان پر چاہے روحانی حصار قائم ہو یا اس نے کوئی گلے بازو میں حفاظت کا تعویذ پہنا ہو تاکہ اس پر کسی قسم کے تعویذات عمل وظیفے کا اثر نہ ہو، یا اگلے انسان پر پہلے سے ہی جادو تعویذات بندش سایہ اسیب ہو، تو اس وظیفے سے فوراً کاٹ ہو کر آپ کا پڑھا ہوا وظیفہ اثر کرے گا۔ تو وظیفہ آپ غور سے سن لیجئے گا تاکہ آپ کی جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو کرنا آپ نے کیا ہے کہ کسی بھی دن کسی بھی وقت جب کسی انسان کو تسخیر کرنا ہو یا اپنی بات منوانی ہو تو پاک صاف باوضو ہو کر پاکی کر کے 11 مرتبہ آپ نے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سورۃ یاسین شریف کو ایک ہی ٹائم میں 35 بار پڑھنا ہے، اپنے محبوب کا کامل تصور کر کے، یا جس کو آپ تسخیر کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو جب آپ 35 بار یہ سورۃ یاسین شریف پڑھ لیں، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری سے دعا کرنی ہے۔ پھر دیکھنا کہ وہ آپ کی بات ماننے میں فخر محسوس کرے گا، جس کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں گے۔ اس وظیفے سے ایسی زبردست قسم کی تسخیر پیدا ہو جائے گی، اگر آپ اس وظیفے کو میاں بیوی کے درمیان کر دیں تو پھر مرتے دم تک اثر برقرار رہتا ہے، اور کسی خاص کے لیے کر دیں تو بعد نکاح بھی محبت کرنے کے ساتھ عزت دیتا رہے گا۔ اگلا انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، یہ اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے، اور یہ وظیفہ میرے سینے کا راز ہے، اور میں اسے کافی سالوں سے استعمال کر رہا ہوں، لیکن ضرورت پر، کیونکہ اس کا وار خالی نہیں جاتا۔ یہ وظیفہ مایوس نہیں کرتا، اور 35 بار پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا، لیکن کام ہونا اٹل ہو جاتا ہے۔ ناکامی کا تو تصور ہی نہیں کرنا، کیونکہ یہ وظیفہ اتنی زیادہ بار کا آزمودہ ہے، چاہے ویزے میں رکاوٹ ہو، شادی رشتہ طے ہونے میں، ہر طرح کی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی انسان سے حاجت ہو، اپنی من چاہی بات منوانی ہو، تو یہ ایک روحانی نورانی تحفہ عظیم ہے۔ تو دوستو، کیونکہ یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے، اس لیے آپ نے اس کو کسی ناجائز مقصد کے لیے ہرگز استعمال نہیں کرنا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حامی و ناصر۔